بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ گھوڑے تیز رفتاری سے نہیں دوڑائے جا رہے تھے اور ایک طرح سے تفریح کی کیفیت ہی برقرار تھی۔ عائشہ اس سلسلے میں کافی دلچسپی لے رہی تھی اور نمران کا ساتھ اس کے لیے بہت دلکشی کا حامل تھا، جس کا احساس سب کو ہی ہو رہا تھا۔ ویسے لکڑی کے ٹکڑے اس نے اپنی جان کے ساتھ لگا رکھے ہوئے تھے اور انہیں ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھتی تھی۔ سفر کا یہ دن دوپہر کو 2:30 بجے تک پرسکون رہا۔ دوپہر کو کھانے کے بعد انہوں نے ایک جگہ منتخب کی۔ اس دوران اتفاق ہی تھا کہ انہیں بستی یا درندہ نظر نہیں آیا، لیکن آگے کچھ آثار مل رہے تھے کہ کوئی آبادی ضرور ہے۔ 2:30 بجے کے بعد شہباز خان نے رائفل سنبھال لی اور اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ حمید سنگھ بھی مسکراتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا تھا اور پھر کرنل بھی اپنی رائفل سنبھالے قریب آ گئے۔ بھائی، آپ حضرات اگر کسی درندے کی دشمنی کا ارادہ باندھ رہے ہیں تو ہم بھی تو آپ ہی کے دوست ہیں۔ بہت پہلے بندوق چلاتے تھے اور دشمنوں کا شکار کرتے تھے۔ آج اگر کسی درندے کا شکار ہمیں بھی کرا دیا جائے تو کم از کم زندگی میں ایک یادگار رہے گا۔ حمید سنگھ اور شہباز خان نے مسکراتے ہوئے ان کا خیر مقدم کیا اور پھر شہباز خان نے ہنس کر بولا، بیچارے حاتم فریدی درندوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ ان کے خیال میں ہم لوگ ان درندوں کو بلا وجہ نقصانات پہنچا رہے ہیں۔ کافی دور نکل آئے تھے یہ تینوں باتیں کرتے ہوئے۔ حمید سنگھ اور شہباز خان کی نگاہیں ہر جھاڑی ہر درخت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ماحول اب کافی خوفناک ہو گیا تھا۔ اندازہ یہ ہوتا تھا کہ اس سے آگے جانے کے بعد جنگل کا یہ حصہ کچھ اور گھناؤنا اور ہولناک ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس وقت جو سیلاب ان کے سامنے آیا تھا اس نے درختوں میں بھی تباہی مچائی تھی اور لاتعداد درخت زمین بوس ہو گئے تھے، لیکن اب ان کا نام و نشان بھی نہیں ملا تھا۔ یقینی طور پر مقامی باشندوں نے ان کی سوکھی ہوئی لکڑیاں خرچ کر لی ہوں گی اور جنگل صاف کر دیا ہوگا۔ وہ لوگ آگے بڑھتے رہے، پھر دفتن ہی کرنل کے نتنے پھولنے اور پچکنے لگے اور انہوں نے حمید سنگھ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہرچند کہ میں ذات کا کسائی نہیں ہوں لیکن گوشت کی بو سے کچھ واقفیت ہے میری۔ کرنل نے کہا، ہاں کیا مطلب؟ آپ بھی سڑے ہوئے گوشت کی بو محسوس کر رہے ہیں؟ کرنل بولا، ہاں ہاں بالکل، اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو یہ اس سمت سے ہے۔ کرنل نے ہوا کو سونگھتے ہوئے ایک جانب اشارہ کیا اور تینوں محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگے۔ جنگل میں اس طرح کی بو حیرت ناک نہیں تھی، کیونکہ درندے جانوروں کا شکار کر کے ان کی لاشیں اسی طرح چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن بہرطور کسی درندے کی تلاش میں یہ بو سونگھتے ہوئے آگے بڑھنا ان کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ اور اس کے بعد وہ بڑی بڑی جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کے پاس پہنچ گئے جہاں سے یہ بو آ رہی تھی۔ شہباز خان اور حمید سنگھ نے اپنے شکاری تجربے کی بنیاد پر کرنل کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ لاش کے پاس درندہ بھی موجود ہو سکتا تھا اور پھر یہ اندازہ لگا کر کہ درندہ وہاں موجود نہیں ہے، حمید سنگھ نے پہلے جھاڑیاں ہٹائیں اور اس کے فوراً بعد 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ انسانی لاش، اس نے جواب دیا اور پھر تینوں جھاڑیوں میں گھس گئے۔ جھاڑیوں میں جو کچھ انہیں نظر آیا وہ واقعی حیرتناک تھا۔ انسانی لاش کے چند ٹکڑے ہاتھوں اور پیروں کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، تھوڑے سے کپڑے کی دھجیاں بھی تھیں جو گہری براؤن رنگ کی تھیں۔ پھر ایک انسانی سر بھی نظر آیا جو ایک جھاڑی میں اٹکا ہوا تھا، اور یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ سر کسی سفید فام کا تھا۔ ان کے چہروں پر شدید تجسس نظر آ رہا تھا۔ اس سفید فام کے بارے میں ایک ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ کسی بھی طور پر شروق کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ جھاڑیوں میں خون کے دھبے اور انسانی جسم کے ٹکڑوں سے بھی یہی اندازہ ہوا تھا کہ لاش پرانی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اسے 2 دن ہوئے ہیں۔ شہباز خان اور حمید سنگھ آس پاس کی چیزوں کی جانب متوجہ ہو گئے اور کرنل مقبول کے حلق سے ایک آواز نکل گئی اور شہباز خان اور حمید سنگھ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے کرنل؟ جیپوں کے ٹائروں کے نشانات دیکھو، یہ بہت مدھم رہ گئے ہیں، لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ کون انہیں پہچان سکتا ہے، کرنل نے کہا۔ حمید سنگھ اور شہباز خان نے بھی وہ نشانات دیکھے اور دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ جیپوں ہی کے نشانات ہیں۔ گاڑیاں ادھر سے گزری ہیں اور وہ اندازہ لگانے کی لگے کہ لاش کے آس پاس کوئی خاص چیز برآمد نہیں ہوئی تھی جس سے یہ اندازہ ہوتا کہ یہ شخص کون ہے اور اس کا نام وغیرہ کیا ہے۔ بہرحال چہرہ دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ 100% شروق کا ہی کوئی ساتھی ہے، اور ایک اندازہ انہوں نے قائم کر لیا، وہ یقیناً شروق کا ہی ساتھی تھا جو کسی درندے کا شکار ہو گیا۔ شروق کے ساتھی بدحواسی کے عالم میں بھاگ گئے اور اپنے ساتھی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے۔ درندے نے اطمینان سے اپنے شکار کو چٹ کر لیا۔ اس ہولناک واقعے نے انہیں بہت متاثر کیا
اور وہ ایک عجیب سی سنسنی محسوس کرنے لگے۔ اس کے بعد آگے بڑھنے کا ارادہ ترک کر کے وہ واپس پلٹ پڑے۔ واپس آتے ہوئے وہ اسی موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ اگر یہ شخص روکی کا ساتھی ہوتا تو اب تک ان لوگوں کے حلیے بھی بگڑ چکے ہوں گے اور وہ یقیناً خوفزدہ ہوں گے، کرنل نے کہا۔ اس سے زیادہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کرنل کہ وحشی درندہ آس پاس ضرور موجود ہوگا۔ ہر چند کہ وہ اپنے شکار کو چٹ کر چکا ہے، لیکن وحشی جانور کو انسانی خون کی چاٹ لگ جائے تو پھر وہ بہت دور سے انسان کی بو سونگھ لیتا ہے، شہباز خان نے کہا۔ ہاں یقیناً، کرنل نے متاثرہ لہجے میں کہا۔ حمید بولا، خان آج ایک تبدیلی کیے لیتے ہیں۔ کیا؟ شہباز خان نے پوچھا۔ ابتدائی رات میں تم کسی کے ساتھ جاگو گے اور دوسرے حصے میں، حمید سنگھ نے کہا۔ میں سمجھ رہا ہوں، شہباز خان نے کہا، اور کرنل نے ان کی گفتگو میں دخل نہیں دیا۔ سورج غروب ہوتے ہی جنگل میں روایتی چہل پہل شروع ہو گئی۔ پرندے تو بے شک اپنے گھونسلوں میں دبک جاتے تھے اور دوسری صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے نہیں بولتے، لیکن جنگل کے دوسرے باسی ایک ایک کر کے بیدار ہونے لگتے ہیں۔ الوؤں کی ہو ہو، بندروں کی خوش فالیاں، جنگلی خرگوش کی بھاگ دوڑ، مینڈکوں اور جھینگروں کی سرتال، سب جاگ اٹھتے ہیں اور جنگل میں ایک عجیب سا سما بن جاتا ہے۔ خاص طور سے بندر وحشی درندوں کے لیے بہترین چوکیدار ہوتے ہیں اور بہت دور سے اس کے بارے میں اطلاع دے دیتے ہیں۔ اس وقت بھی یہی سما تھا۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر مستان بھی آ بیٹھا۔ شر، آگے شاید رشتہ بدلنا ہوگا، مستان نے کہا۔ کیوں؟ میں دلدل کی بو سونگھتا، مستان بولا۔ کیا یہ وہی راستہ نہیں ہے مستان جہاں سے ہم پہلے گزرے تھے؟ حمید سنگھ نے پوچھا۔ وہی ہے شر، مگر دلدل ضرور ہے، مستان بولا۔ تمہارے خیال میں ہم اس ندی تک کب تک پہنچ سکتے ہیں جہاں ہمیں وہ لاش ملی تھی؟ شہباز خان نے پوچھا۔ شر، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سلہری کا کنارہ ابھی تک نہیں آیا۔ جدھر سلہری راستہ بدلے گا ادھر سے نارتھ سائڈ چلنا ہوگا۔ ابھی وہ جگہ بہت دور ہے، مستان نے جواب دیا۔ رات بھیگتی جا رہی تھی اور فضا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ خان اپنی ڈیوٹی پر مستعد ہو گیا اور اس کی نظریں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کرنل بھی اس سے چند گز کے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں خاموش تھے۔ اچانک کافی فاصلے پر کسی پرندے کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی اور خان چونک پڑا اور مستعد ہو گیا۔ یہ پھڑپھڑاہٹ بے معنی نہ تھی۔ شہباز خان کی نگاہیں اس طرف جم گئیں جہاں سے یہ آواز سنائی دی تھی۔ پھر سے کرنل کی طرف دیکھا اور سرگوشی کے انداز میں اسے آواز دی، لیکن کرنل کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس وقت پوزیشن تبدیل بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ کرنل کے بارے میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اونگ گیا ہے۔ اس وقت کرنل کو ہوشیار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی وقت بندروں کے خوخیانے کی آوازیں ابھریں اور شہباز کو یقین ہو گیا کہ درندہ پاس ہی موجود ہے۔ شہباز کے اعصاب تنگ گئے اور اس کی تمام شکاری حصیں جاگ اٹھیں۔ اس کے کان ایک ایک آہٹ کو سن رہے تھے۔ اسے پتوں کے چرچرانے کی آوازیں صاف سنی اور سانس رو کے تیار بیٹھا تھا اور درندے کو دیکھنے کے لیے کوشاں تھا۔ کئی بار اسے جھاڑیاں ہلتی ہوئی دیکھی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ درندے بھی کس قدر ہوشیار ہوتے ہیں، اور اگر انہیں شکاری کے چوکنا ہونے کا اندازہ ہو جائے تو وہ خود بھی شکاری کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ یکایک کہیں دور سے ایک سانبھر کی بھیانک آواز ابھری اور پھر اس کے بے تحاشا دوڑنے کی آوازیں سنائی دی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور اعصاب شکن چیخ نے شہباز خان کا دل دہلا دیا۔ یہ آواز انسانی ہوتے ہوئے بھی غیر انسانی تھی۔ بالکل بلی کی سی گراہٹ ابھری تھی اور پھر دھما چوکڑی مچ گئی۔ آواز چھلداری کی طرف سے آئی تھی۔ کوئی دھم سے گرا تھا، پھر ایک دہشت بری مردانہ چیخ ابھری۔ سب سے پہلے کرنل اچھل کر چھلداری کی طرف بھاگا۔ اس نے ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے ٹارچ روشن کر لی تھی۔ پھر دوسرے بھی اٹھ گئے۔ شہباز خان پر دوہری ذمہ داری عائد ہو گئی۔ ادھر تو اسے درندے پر نگاہ رکھنی تھی، ادھر یہ ہنگامہ آرائی بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی۔ پھر بہت سی دہشت بھری آوازیں سنائی دی اور شہباز خان کے اعصاب ساتھ نہ دے سکے۔ اس نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور یکے بعد دیگرے 2 فائر کر دیے۔ یہ درندے کو بھگانے کی ایک کوشش تھی۔ دوسرے لوگ بھی جاگ گئے اور ٹارچوں کی روشنیاں ایک ہولناک منظر اجاگر کر رہی تھی۔ 2 انسان آپس میں گتھم گتھا تھے۔ ان میں سے ایک تو عائشہ تھی اور دوسرا اسے حمید سنگھ یا شہباز خان کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکا تھا۔ یہ ان دونوں بوڑھوں میں سے ایک تھا۔ عائشہ نے اسے بری طرح دبوچ رکھا تھا اور دہشت زدہ انداز میں اسے بھنبوڑ رہی تھی۔ اس کے دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا اور بوڑھا لہو لہان تھا۔ نمران نے صورتحال کا اندازہ لگا کر ان دونوں پر چھلانگ لگا دی اور بوڑھے کو عائشہ سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں دہک رہی تھیں۔ پھر اس نے نمران کو ایک جھٹکا دیا اور نمران اچھل کر دور جا گرا۔ عائشہ نے پھر اپنے شکار کو دبوچ لیا اور بوڑھے کے حلق سے کراہیں نکل گئی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔
وہ صاف محسوس کر رہے تھے کہ بوڑھا بھاگ جانے کے چکر میں ہے، لیکن عائشہ بالکل بلیوں کے سے انداز میں اس سے چمٹی ہوئی تھی اور بوڑھا اس سے زیر ہو گیا تھا۔ ویسے وہ یہ بھی محسوس کر رہے تھے کہ بوڑھا عائشہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہا اور صرف مدافعات میں مصروف ہے، مگر اس کی ایک نہ چل رہی تھی۔ شہباز خان نے بمشکل تمام کہا، حمید ادھر دیکھو، سامنے جھاڑیوں میں درندہ ہے۔ یہ الفاظ ادا کر کے وہ خود عائشہ کے قریب پہنچا اور اس بوڑھے کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ بمشکل تمام وہ اس میں کامیاب ہو سکا تھا، لیکن ایک ہی لمحے میں احساس ہو گیا تھا کہ اب بوڑھا بے جان ہے۔ عائشہ نے جھک کر بوڑھے کی مٹھیاں کھول دیں اور ان میں سے کوئی شے نکالنے لگی۔ شہباز نے دیکھا کہ وہ لکڑیوں کے وہی ٹکڑے تھے جو لاش کے بدن پر زیور کی شکل میں موجود تھے اور اب عائشہ کے قبضے میں تھے۔ ہر شخص جاگ گیا تھا اور سکتے کی اسی کیفیت میں تھا۔ نمران عائشہ کے دھکے سے بری طرح گرا تھا اور شاید عائشہ کے پاس آنے کی جرت نہیں کر سکا تھا۔ اتنی دیر میں شہباز خان بوڑھے کو عائشہ کی گرفت سے نکالنے میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن بوڑھا زندہ نہ تھا۔ ادھر حمید سنگھ نے خان کے الفاظ سنے تھے اور وہ درندے کے شکار کے لیے چوکس ہو گیا تھا۔ بندروں کی آوازیں بھی بند ہو گئی تھی۔ عائشہ نے لکڑی کے ٹکڑے سمیٹے اور اپنی چھولداری میں داخل ہو گئی۔ کرنل، یہ انہی بوڑھوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں میں نے تذکرہ کیا تھا۔ ہو سکتا ہے دوسرا بوڑھا بھی آس پاس موجود ہو، شہباز خان نے کہا۔ نمران، تم عائشہ کے پاس بیٹھ جاؤ، اسے کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے، کرنل نے کہا۔ نمران بے اختیار عائشہ کی چھولداری کی طرف دوڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ بیمار ہے اور اس بیماری کے عالم میں وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ وہ چھولداری میں داخل ہو گیا۔ عائشہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے نمران کو دیکھا لیکن کچھ بولی نہ۔ باہر بوڑھے کی لاش تلاشی ہو رہی تھی۔ دوسرا بوڑھا کہیں بھی نہ ملا تھا۔ ہر شخص مسلح ہو کر اسے تلاش کر چکا تھا۔ اس دوران شہباز خان نے بوڑھے کی لاش کی تلاشی بھی لے ڈالی، لیکن اس کے پاس سے کچھ برآمد نہ ہوا۔ کرنل نے خیال ظاہر کیا کہ ممکن ہے کہ دونوں بوڑھوں کا تعلق شروع سے ہو اور اس نے لاش کے زیور حاصل کرنے کے لیے انہیں متعین کیا ہو۔ کرنل کی یہ بات کافی وزن رکھتی تھی، لیکن حمید سنگھ نے کہا، ان بوڑھوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کرنل؟ کم از کم یہ سفید فام نہیں ہے۔ حمید سنگھ نے کہا، مقامی لوگ بھی اس کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ کرنل نے کہا، مستان بتا سکے گا کہ کیا یہ ان کا تعلق بستی سے ہے؟ حمید سنگھ نے کہا، نہیں سر، بستی کے ہر آدمی کو میں جانتا ہوں۔ اس آدمی کو میں نے ادھر کبھی نہیں دیکھا، مستان بولا۔ ویسے کرنل کا کہنا درست لگتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا سوچا جا سکتا ہے؟ یہ بات بھی یقینی ہے کہ جس طرح ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس جنگل میں شروع داخل ہوا ہے، اس طرح وہ بھی ہماری موجودگی سے واقف ہوگا۔ شہباز خان کے ان الفاظ سے کسی نے اختلاف نہیں کیا تھا۔ رات آنکھوں میں ہی گزر گئی۔ بوڑھے کی لاش کو جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا، پھر ضروری تیاریوں کے بعد یہ جگہ چھوڑ دی گئی۔ شہباز خان اور حمید سنگھ رائفلیں سنبھالے ہوشیاری سے سفر کر رہے تھے۔ ہر طرح چوکس رہنا ضروری تھا۔ ایک طرف جنگلی درندوں کا خیال تھا جن کے آثار جگہ جگہ مل رہے تھے، دوسری طرف شروع کی طرف سے کسی بھی کارروائی کا خطرہ تھا۔ چنانچہ سخت احتیاط کی جا رہی تھی۔ نمران کی مستقل ڈیوٹی عائشہ پر لگا دی گئی تھی اور نمران اس کے ساتھ تھا۔ اب تک کے سفر میں نمران بالکل خاموش تھا۔ بہت دیر کے بعد عائشہ نے خود اسے مخاطب کیا، نمران بہت خاموش ہو، تم ہی کچھ بات کرو عائشہ، نمران نے کہا۔ تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں نمران، عائشہ بولی۔ کہو، نمران بولا۔ میں ان دنوں کچھ عجیب سی کیفیت محسوس کر رہی ہوں نمران، بہت عجیب، شاید تم یقین نہ کرو، عائشہ بولی۔ مجھے تمہاری ہر بات پر یقین ہوتا ہے عائشہ، نمران نے کہا۔ تمہیں مجھ پر اعتماد ہے نمران، عائشہ نے کہا۔ ہاں عائشہ، نمران نے ٹھوس لہجے میں کہا، مگر بدقسمتی سے میں ان دنوں اپنی ذات کا اعتماد کھو چکی ہوں۔ میرا ذہن نمران مجھ سے باغی ہو گیا ہے۔ میں اپنا تعین کرتی ہوں کہ میں عائشہ ہوں، صرف عائشہ، شہباز خان کی بیٹی۔ اندر سے ایک اور آواز ابھرتی ہے کہ میں کچھ اور بھی ہوں۔ میرا دماغ چٹکنے لگتا ہے، جیسے میرے تحت شعور میں ہلچل ہو رہی ہو۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے مجھ سے۔ وہ میرے اس خیال کی نفی کرنا چاہتا ہے، مگر اس آواز کا مفہوم میری سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں سب کچھ جانتی ہوں، لیکن وہ کیا ہے جو میں جانتی ہوں؟ لیکن وہ کیا ہے جو میں جانتی ہوں؟ لیکن وہ کیا ہے جو میں جانتی ہوں؟ میں نہ جانے کب سے اس کرب میں مبتلا ہوں۔ بس ایک گوشہ میرے دماغ کا، ایک گوشہ تھا تاریخ ہے۔ نمران، اگر یہ گوشہ روشن ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے روشنی کی تلاش ہے۔ میں ان نامربوط خوابوں کو جوڑنا چاہتی ہوں۔ یہ خواب جڑ گئے تو عائشہ کا سانس پھولنے لگا۔ نمران خاموش تھا۔ دونوں کے گھوڑے سست ہو گئے تھے۔ نمران عائشہ کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا،
تمہیں ان خوابوں کے نقوش بھی یاد نہیں رہتے عائشہ؟ وہ کیسے خواب ہیں؟ کیا ہوتا ہے ان میں؟ نمران نے کہا۔ پتہ نہیں نمران کیا ہوتا ہے، میرا دوسرا وجود ایک انوکھی دنیا دیکھتا ہے، وہ اس دنیا سے مانوس ہوتا ہے، مگر میں اس دنیا میں اجنبی ہوتی ہوں۔ میرا دوسرا وجود ہر بات سمجھتا ہے، لیکن مجھے کچھ معلوم نہیں ہوتا، اس وقت میں نڈھال ہو جاتی ہوں۔ عائشہ نے کہا۔ ایک سوال کروں عائشہ؟ سوچ سمجھ کر جواب دینا، نمران نے کہا۔ ضرور۔ پچھلی رات تم نے کس کو سزا دی تھی؟ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، نمران نے پوچھا۔ بوڑھا آدمی؟ عائشہ نے سوچ بھری لہجے میں کہا۔ دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، وہ میں نہیں تھی، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، وہ ترشے راہ تھا۔ عائشہ نے کہا۔ کون؟ نمران نے پوچھا۔ ترشے راہ، ایشاب اون معاشترے، وہ کہ بون حاصل کرنا چاہتا تھا۔ عائشہ نے بے اختیار لکڑی کے وہ زیور ٹٹولے جو اس کے پاس محفوظ تھے۔ کہ بون؟ نمران بولا۔ رشتریرا، عائشہ نے وہ زیورات نمران کو دکھاتے ہوئے کہا، اور نمران سرد نگاہوں سے عائشہ کو دیکھتا رہا۔ جب عائشہ نے کچھ اور نہ کہا تو وہ خود ہی بولا، لکڑی کے زیور کیسے ہیں عائشہ؟ تم ان کی حفاظت کیوں کرتی ہو؟ نمران نے کہا، یہ کیبون ہیں، یہ مجھے سب کچھ بتاتے ہیں، ان سے روشنی ہوتی ہے، اور اس روشنی میں مجھے راستے نظر آتے ہیں۔ ان سے اٹھنے والی خوشبو نمران، یہ کیسی خوشبو ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے یہ میرے بدن کی خوشبو ہو، کہیں میری روح کی خوشبو ہو۔ مجھے اس خوشبو سے پیار ہے نمران۔ میں اپنے ذہن کے ان لجھاووں سے پریشان ہوں۔ میرے اس دوسرے وجود کی وجہ کیا ہے؟ نمران، کیا میں بیمار ہوں؟ عائشہ نے کہا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی عائشہ، نمران بولا۔ بعض اوقات میں سوچتی ہوں تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہوگے، عائشہ بولی۔ میں تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہوں گا؟ نمران نے عجیب سی مسکراہٹ سے کہا۔ ہاں نمران، میں اب ایک پاگل لڑکی ہوں۔ عائشہ کے منہ سے ایک سسکی سے انداز میں نکلا۔ تم جو کچھ بھی ہو عائشہ، میں تم پر مٹ جاؤں گا، میں ان تمام پراسرار قوتوں کو شکست دے دوں گا، یہ میرا عزم ہے۔ تمہیں بھی دوسرا ایسا انسان نہیں ملے گا عائشہ، آزما لینا بے شک، نمران نے کہا۔ خداوند عالم مجھے کسی دوسرے انسان کا تصور بھی نہ دے نمران۔ ایک بات کہوں؟ عائشہ بولی۔ ہاں ضرور کہو، نمران نے کہا۔ نمران تم مجھ سے شادی کر لو۔ مجھے نمران نہ جانے کیا کیا خیال آتے ہیں۔ میں وہ سب کچھ الفاظ میں نہیں کہہ سکتی جو میں سوچتی ہوں۔ تم مجھ سے شادی کر لو نمران، ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک حصہ بن کر میں تقسیم نہ ہو سکوں، پھر نمران تم میری زندگی کے مالک بن جاؤ گے، عائشہ نے کہا۔ نمران کا دماغ جھنجھنا کر رہ گیا۔ عجیب الفاظ تھے، انوکھا تصور، شادی، مگر کیسے؟ یہاں ان جنگلوں میں، اس وحشت ناک ماحول میں شادی؟ ایک فائر کی آواز ابھری اور سب اچھل پڑے۔ گھوڑوں نے کنوتیاں بدلی اور سب نے لگامیں کھینچ لیں، رائفلیں سیدھی ہو گئیں۔ فائر کرنے والا مستان تھا، وہ اپنے گھوڑے کا رخ بدل کر عقب میں دیکھ رہا تھا۔ حمید سنگھ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مستان کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ فائر مستان کی رائفل سے ہوا ہے۔ مستان اس کے قریب پہنچتے ہی بولا، شر چیتا، وہ ایک خطرناک چیتا تھا، میں نے اس پر گولی چلائی ہے۔ کہاں؟ حمید سنگھ نے رائفل سیدھی کر کے کہا۔ کوئی چیز اگبی درختوں کی جڑوں میں چھپی ہوئی تھی اور جھاڑیوں میں اچھلی تھی، اور حمید سنگھ کو یقین ہو گیا کہ مستان نے کوئی کارروائی کر ڈالی ہے، لیکن دعوے سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ جس چیتے پر اس نے گولی چلائی ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے، اور حمید سنگھ جانتا تھا کہ زخمی چیتا کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی تیز نگاہیں دور تک جائزہ لیتی رہیں۔ اس دوران شہباز خان بھی اس کے پاس پہنچ گیا اور حمید سنگھ نے اسے صورتحال بتا دی۔ پھر وہ دونوں گھوڑے سے اتر کر پوزیشن لیتے ہوئے اس جانب بڑھے جہاں ابھی بھی کچھ آہٹیں سنائی دے رہی تھیں اور گھاس ہل رہی تھی۔ انہوں نے گہری نگاہوں سے جھاڑیوں میں دیکھا، لیکن پھر انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہلنے والی چیز کم از کم چیتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا حجم نظر آنا چاہیے تھا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ اس جگہ پر پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں ایک بندر کو خون میں لت پت دیکھا۔ اس کے نچلے دھڑ میں گولی لگی تھی اور وہ اپنے اگلے دونوں ہاتھوں سے بدن کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حمید سنگھ اور شہباز خان نے گہری سانس لی۔ اس دوران مستان بھی ان کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے بندر کو دیکھا اور بکھلائے ہوئے انداز میں بولا، شر، بائی گاڈ، وہ چیتا تھا شر، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، وہ چیتا ہی تھا، مستان نے کہا۔ شہباز خان نے مستان کا چہرہ دیکھا۔ مستان بہرطور جنگلوں کا باسی تھا، ایسی غلط فہمی کا شکار تو ہو نہیں سکتا تھا، لیکن اب چیتے کو کہاں تلاش کیا جاتا؟ ہو سکتا ہے مستان نے چیتے پر گولی چلائی ہو اور درمیان میں بندر آ گیا ہو۔ چیتے کا آس پاس پتہ نہیں تھا۔ دونوں واپس پلٹ پڑے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ شہباز خان بالکل پیچھے رہے اور مستان کے ساتھ عقب کا جائزہ لیتا رہے، اور حمید سنگھ اس قافلے کے آگے آگے سفر کرے۔
نمران اور علائشہ کی گفتگو اس ہنگامے کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کافی فاصلہ تیزی سے طے کیا تاکہ کسی ایسی کھلی جگہ پر پہنچ سکیں جہاں اگر چیتا ان کا تعاقب کر رہا ہے تو ان کی نگاہوں میں آ جائے۔ راستے اب دشوار گزار ہونے لگے تھے۔ بعض جگہ درختوں کی لمبی لمبی جٹائیں راستہ روک رہی تھی اور ان جٹاؤں کو کاٹے بغیر آگے کا سفر مشکل تھا۔ البتہ یہ آسانی تھی کہ یہ جٹائیں زیادہ نہیں تھیں اور کافی فاصلے پر تھیں۔ جب جٹاؤں کا یہ سلسلہ طویل ہو گیا تو انہوں نے تھوڑا سا رخ تبدیل کیا۔ جنگل کے ہولناک مناظر، جانوروں کی آوازیں اور سنسنی خیز ماحول سب کو خاموش کیے ہوئے تھا، یہاں تک کہ سورج سروں پر سے گزر گیا اور جب شام ہوئی تو انہیں قدرے ایک صاف ستھرا علاقہ نظر آیا جو چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں میں سے ضرور بھرا ہوا تھا، لیکن زمین ہموار تھی اور اس میں سلیٹی رنگ کی ہلکی ہلکی ریت بکھری ہوئی تھی۔ قیام کے لیے جگہ منتخب کی گئی اور گھوڑوں کو روک دیا گیا۔ چھوٹی چھوٹی چھولداریاں نصب کر دی گئیں اور زندگی کے معمولات میں دلچسپی لی جانے لگی۔ مستان اور کرنل مقبول رائفلیں تھامے ڈیوٹی پر مستعد ہو گئے، کیونکہ جو جنگل گھنا ہوتا جا رہا تھا اور آبادی کے نقوش ختم ہو چکے تھے، ان کی مستعدی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ویسے بھی دونوں شکاریوں کی نظروں نے یہ بات بھانپ لی تھی کہ جنگل میں جانوروں کی خاصی تعداد موجود ہے، جو پہلے کی نسبت زیادہ تھی، اور خونخوار درندوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ وقت کا انتظار کریں، کسی بھی لمحہ ان کی طرف سے حملہ ہو سکتا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ پروفیسر حاتم فریدی اور چرن گپتا خاص طور سے اس کیفیت سے متاثر تھے، کیونکہ وہ عام دنیا کے انسان تھے۔ خاص طور سے پروفیسر فریدی تو کچھ زیادہ ہی خوفزدہ تھا۔ وہ غالباً یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اس مہم میں حصہ لے کر جلد بازی سے کام لیا۔ یہ سب کچھ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ البتہ سفر میں اسے کوئی ایسی دقت نہیں ہو رہی تھی جو جسمانی طور پر اسے پریشان کر دے۔ بس درندوں کا ہر لمحہ خوف اس کے لیے جاں گسل تھا۔ بہرحال رات کے کھانے کی تیاریاں ہوئیں اور اس کے بعد وہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر مستعد ہو گئے۔ تقریباً رات کے 12:30 بجے تھے۔ آسمان پر چاند نہیں نکلا تھا اور ستاروں کی مدھم روشنی ایک پراسرار خاموشی مسلط کیے ہوئے تھی۔ ہرمیت سنگھ کرنل مقبول کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پر مستعد تھا اور کرنل اس سے مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہا تھا۔ مقبول کا خیال تھا کہ فوجی مہمات میں یہ لطف نہیں آتا، اس وقت ذرا کیفیت مختلف ہوتی ہے، جبکہ یہاں ماحول سے لطف اندوز ہونے کے مواقع میسر ہیں۔ اچانک ہی کرنل نے ہرمیت سنگھ کو ایک سمت میں متوجہ کیا اور ہرمیت سنگھ چونک کر ادھر دیکھنے لگا۔ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں کہیں کہیں جھنڈ کی شکل میں موجود تھیں اور کرنل کا اشارہ ایسے ہی ایک جھنڈ کی طرف تھا۔ ہرمیت کرنل کے اشارے کی سمت میں دیکھنے لگا، پھر بولا، کیا بات ہے کرنل، کچھ دیکھا ہے آپ نے؟ ہرمیت نے پوچھا۔ ہاں، 2 چمکتے ہوئے جگنو نظر آئے ہیں مجھے، کرنل مقبول نے کہا۔ 2 جگنوؤں کی بات نے ہرمیت سنگھ کو چونکا دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ جگنو کیا ہوتے ہیں، چنانچہ سے رائفل کا گھوڑا چڑھا لیا اور اس طرف کو دیکھنے لگا۔ ابتدا میں سے کچھ نظر نہیں آیا، لیکن پھر اس کی نگاہوں نے بآسانی 2 چمکتی ہوئی سرخ آنکھوں کو دیکھ لیا، جن کے بارے میں ہرمیت سنگھ کو بخوبی اندازہ تھا۔ یقیناً مستان کا کہنا درست تھا، چیتا بڑی ہوشیاری سے ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ حالانکہ راستے میں چیتے کی موجودگی کے نشانات نہیں ملے تھے، لیکن جنگل کے جانور بھی کم ہوشیار نہیں ہوتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ماہر شکاریوں کا تعاقب کس طرح کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کامیابی سے سفر کر کے چیتا ان کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن اس نے جگہ کا انتخاب ٹھیک نہیں کیا تھا اور یہاں سے وہ شکار ہو سکتا تھا۔ ہرمیت سنگھ ایک چست و چالاک شکاری کی مانند چیتے کی آنکھوں کا جائزہ لیتا رہا۔ اسے فیصلہ کیا کہ اتنے ہی فاصلے سے چیتے پر حملہ کر دیا جائے تاکہ اگر وہ ہلاک نہ ہو سکے اور زخمی ہو کر آگے بڑھے تو اسے دوسرے فائر کا نشانہ بنایا جا سکے، کیونکہ جھاڑیوں کے اس جھنڈ کے آس پاس کی جگہ صاف ستھری تھی اور اگر چیتا جھاڑیوں سے نکل کر بھاگتا ہے تب بھی خاص طور سے ہرمیت سنگھ کی نگاہوں میں آ سکتا ہے۔ چنانچہ وہ تیار ہو گیا، اس نے کرنل کو بھی اشارہ کیا اور اس کے بعد چیتے کی دونوں آنکھوں کا نشانہ بنا کر درمیان میں فائر کر دیا۔ رائفل کی ہولناک آواز نے ماحول کا سناٹا بری طرح مجروح کیا۔ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے پرندوں نے پر پڑائے اور اس کے ساتھ ہی ہرمیت سنگھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے دفتن کسی سیاہ دھبے کو جھاڑیوں میں سے اچھل کر اقبی سمت میں جاتے دیکھا۔ جانور نے انتہائی چالاکی کا ثبوت دیا تھا اور سامنے آنے کی بجائے جھاڑیوں کے عقب میں دوڑتا چلا گیا تھا تاکہ رائفل کی زد میں نہ آ سکے۔ ہرمیت سنگھ نے احتیاطاً اور فائر بھی کر دیا اور اس کے بعد ہوشیاری سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ ایک فطری چیز تھی کہ سونے والے فائر سے جاگ اٹھیں۔ چنانچہ سبھی جاگ گئے اور صورتحال معلوم کرنے کے لیے نکل آئے۔ سب نے اپنی اپنی رائفلیں سنبھال لی تھیں، لیکن ہرمیت سنگھ سے ابھی پاس پرست نہیں کی گئی تھی۔ ہرمیت چند لمحات تک ساکت رہا، پھر اس نے کرنل سے کہا کہ وہ ٹارچ سنبھالے اور اس کے بعد شہباز خان کو وہاں مستعد کر کے وہ آگے بڑھنے لگا۔ اس سے اندازہ لگایا کہ جھاڑیوں کے عقب میں اور بھی جھاڑیاں ہو سکتی ہیں اور چیتا اس سمت میں گیا ہوگا۔
चुनाचा वो एक एक कदम सोचते हुए आगे बढ़ते रहे और फिर झाड़ियों के नजदीक पहुंच गए। कर्नल मकबूल ने अभी तक टॉर्च रोशन नहीं की थी, लेकिन तारों की छांव में उन्होंने उकबी सिमत का जायजा लिया। उकब में तकरीबन एक फरलांग के फासले तक जो झाड़ियां बिखरी हुई थीं, इनमें तमाम झाड़ियां छोटी छोटी थीं और एक भी झाड़ी ऐसी नहीं थी जिसमें चीता पनाह ले सके। वो थोड़ी देर तक माहौल का जायजा लेते रहे। चुनाचा चीता इन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। हरमीत ने यह अंदाजा लगाने के लिए कि चीता अगर हलाक नहीं हुआ तो क्या जख्मी भी नहीं हुआ, कर्नल के हाथ से टॉर्च ली और जमीन पर रोशनी डालने लगा। इसकी निगाहें खून के धब्बों और कदमों के निशानात तलाश कर रही थी। झाड़ियों के बिल्कुल उकुब में इसे कदमों के निशानात नजर आए। उन्होंने हरमीत सिंह को पागल कर दिया। ये साफ साफ इंसानी कदमों के निशानात थे, 100% इंसानी पांव जो दूर तक चले गए थे। हरमीत सिंह फटी फटी आंखों से इन निशानात को देखता रहा और फिर इसने झाड़ियों के झुंड में घुसने का फैसला किया। हालांकि ये खतरनाक काम था, लेकिन कर्नल मकबूल को वो वहीं मुस्ताद करके खुद झाड़ियों में घुस गया। झुंड इतने वसी भी नहीं थे कि इसे बहुत ज्यादा दिक्कत होती। इसने तमाम झुंड खंगाल डाले, लेकिन झाड़ियों में कुछ नहीं था। यानी वो दो सुलगती हुई आंखें जो यकीनी तौर पर किसी जानवर की थी, गायब हो चुकी थी। लेकिन ये इंसानी कदम जो बिल्कुल ताज़ा थे, कम से कम हरमीत सिंह की निगाहें इस सिलसिले में धोखा नहीं खा सकती थी। झाड़ियों से निकलने के बाद इसने कर्नल मकबूल को साथ लिया और जहां तक बासानी जा सकता था वहां तक गया। कदमों के निशानात का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था, वो दूर तक चला गया था। यूं लगता था जैसे वो कोई भी था दौड़ता हुआ काफी आगे निकल गया है। फिर हरमीत सिंह ने खुद ही रुक कर कहा, आइए कर्नल, वापस चलें। मगर हरमीत सिंह, ये तो इंसानी कदमों के निशान हैं, कर्नल ने कहा। हाँ, हरमीत बोला। तो क्या वो कोई इंसान था? कर्नल ने कहा। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है कर्नल? हमीद बोला। लेकिन वो आंखें, क्या किसी इंसान की आंखें इस तरह चमक सकती हैं? कर्नल ने कहा। हमीद सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वापस अपने साथियों के पास पहुंच गए। हरमीत सिंह से सूरत हाल मालूम की जा रही थी, लेकिन हरमीत खामोश था। अलबत्ता कर्नल के लिए ये वाकया इतना हैरत अंगेज था कि वो एक लम्हा बर्दाश्त ना कर सके और सबको तफसीलात बताने लगे। हैरत की बात थी, सभी हैरान हो गए, लेकिन इस पुरस्कार मुअम्मे का कोई हल दरियाफ्त नहीं हो सका था। नतीजा में खामोशी के सिवा और क्या किया जा सकता था। अलबत्ता काफ़ी देर तक इस बारे में चहमगोइयाँ होती रहीं। फिर शहबाज खान ने कहा, जंगलात की ज़िंदगी में ये वाक़यात आम होते हैं, लेकिन हमारे पास इसके सिवा कोई चारेकार भी नहीं होता कि हम हर अनोखे वाक़े को भूलने की कोशिश करें और रात की नींद मजरूह ना करें। चुनाचा आप लोग सो जाएं, ये बेहतर है। दूसरे दिन के लिए चाकू चौबंद रहना ज़रूरी है, शहबाज खान ने कहा। किसे नींद आई और किसे ना आ सकी, ये तो वही लोग जान सकते थे। लेकिन शहबाज खान हरमीत सिंह और कर्नल मकबूल के साथ मिलकर इस पुरस्कार वाक़े पर अच्छी तरह गौर करते रहे। शिकारी ज़िंदगी में नींद का तस्वुर ज़रा मुश्किल हो जाता है। कितना सोना है और कितना जागना है, ये बात एक शिकारी ही जानता है। अलबत्ता आम लोगों के लिए तस्वुर ही बड़ा अजीब है कि सोए बगैर कई कई दिन तक सफ़र जारी रखा जाए। अलबत्ता ये ज़रूरी तय कर लिया गया था कि जब थकन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर एक दो दिन किसी जगह बाकायदा क़याम करके नींद पूरी कर ली जाएगी, ताकि आगे के सफ़र के लिए कोई दिक्कत पेश ना आए। शहबाज खान और हरमीत सिंह आपस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे थे। ये पुरस्कार वाक़यात इनके लिए बाइस हैरत नहीं थे, क्योंकि सभी जानते थे कि वो एक पुरस्कार वजूद का मुअम्मा हल करने के लिए निकले हैं। अलबत्ता इंसानी जहन अजाइबात को आसानी से कबूल नहीं करता, इसलिए इनके अल्फाज में हैरत ज़रूर शामिल रहती थी। ये तस्वुर भी कायम किया गया था कि शुरूक इन रास्तों से नहीं गुजरा है, क्योंकि इस चमकदार रेत पर जीप के टायरों के निशानात लाजमी होने चाहिए थे, जो अब तक के सफ़र में इन्हें नज़र नहीं आए थे। हो सकता है शुरूक इनसे ज़्यादा मुनासिब रास्तों पर सफ़र कर रहा हो, लेकिन वो इंसान कौन था जो इनका ताक़ुब कर रहा है? और वो इंसान था या दरिंदा? वो चमकती हुई आंखें कम से कम हरमीत सिंह तो नहीं भूल सकता था, जिसके बारे में इनका अंदाज़ा था कि वो किसी वहशी दरिंदे की आंखें हो सकती हैं। लेकिन कदमों के निशानात मिलने के बाद इस मुअम्मे का कोई हल इनके पास नहीं था। दूसरे दिन ज़रा देर से सफ़र शुरू किया गया, क्योंकि दिन की रोशनी में भी इंसानी कदमों पर तहकीक की गई थी और हरमीत सिंह चरण गुप्ता के साथ इन कदमों के निशानात पर दूर तक गया था। ये सफ़र घोड़ों पर किया गया था। निशानात का सिलसिला मतनाही था। तकरीबन 1.5 मील तक वो चले गए थे और कदमों के निशानात साफ नज़र आ रहे थे। ये निशानात यहाँ से भी आगे बढ़ गए थे। इससे ज़्यादा दूर जाना मुनासिब नहीं था। चुनाचा हरमीत सिंह वापस पलट पड़ा और इसके बाद नाश्ते वगैरह करके आगे सफ़र शुरू कर दिया गया। मस्तान को इन दोनों ने अपने दरमियान में ले लिया था। मस्तान, ये वो जगह बिल्कुल नहीं है जहाँ से हम गुजरे थे। कब शर? मस्तान ने सवाल किया। इस वक्त जब हम इस छोटी सी नदी से वापस आए थे सैलाब के दौरान, तो जाहिर है रास्तों का तयन ही नहीं हो सकता था।
لیکن ندی سے واپسی پر ہم کم از کم ان راستوں سے نہیں گزرے تھے جب ہم وہ لاش لے کر آئے تھے، حمید سنگھ نے کہا۔ سر، میں سچ بولتا، یہ وہی راستہ، بٹ ایسا ہو سکتا کہ کوئی دوسرا سیلاب ادھر آیا ہو، مستان نے کہا۔ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جن راستوں کا تم نے تعین کیا تھا ہم انہی پر سے آگے بڑھ رہے ہیں، شہباز خان نے پوچھا۔ یس سر، یس سر، مستان یہی بولتا، مستان نے کہا۔ اور تمہیں پورا اعتماد ہے؟ حمید نے کہا۔ سر، ہم کوشش کرتا، مستان نے جواب دیا، اور حمید سنگھ پرخیال انداز میں شہباز خان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ جنگلوں میں تبدیلیاں ہوئی ہوں۔ مستان، تم ہمارے ساتھ جنگل کے حصے تک جانے کے بعد کبھی اس ندی تک دوبارہ پہنچے؟ حمید سنگھ نے پوچھا۔ نو سر، نو سر، مستان نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئی ہوگی، بہرحال چلتے رہیں، کیا حرج ہے، ہمیں تو ان جنگلوں کی خاک ہی چھاننا ہے، حمید سنگھ نے کہا۔ سفر کے کئی دن گزر چکے تھے اور اب یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ کچھ طویل قیام کیا جائے، چنانچہ متفقہ فیصلے کے تحت ایسی جگہ کا انتخاب کیا جانے لگا جہاں وہ لوگ کچھ دن تک کیمپ قائم کر سکیں۔ حالانکہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اب قیام کر لیا جائے، لیکن بہتر جگہ کی تلاش میں ہی کافی سفر طے ہو گیا اور کوئی فیصلہ نہ کیا جا سکا۔ تب وہیں ایک جگہ منتخب کر لی گئی جہاں اس وقت سب موجود تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔